بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم حضور دیوان کریم غریب نواز حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب 8 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ماہ ربیع النور شریف کہ یہ مبارک ایام ہیں جن میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور آپ ہی باعث تخلیق کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، اور آپ ہی کے دم قدم سے یہ ساری بہاریں قائم ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین ونزل علیہ الوحی بالرسالۃ یوم الاثنین ودخل المدینۃ یوم الاثنین وانتقل الی جوار ربہ یوم الاثنین، کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی اور آپ پر وحی اور رسالت کی بعثت کا جو اعلان کا حکم ہے وہ بھی پیر کے دن ہوا، اور جس دن آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے وہ بھی پیر کا دن تھا، اور جس دن آپ کا وصال ہوا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کا آپ بڑا خوبصورت اہتمام فرماتے، اور جب بھی پیر کا دن ہوتا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُحِبُّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، اور آپ پیر کے دن سے محبت رکھتے تھے۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فرمایا اس دن میں اس دنیا میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر وحی کی گئی، تو میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے لیے اس دن روزے کا اہتمام کرتا۔ تو اس دن کا احتفال کرنا اور اس دن کا اہتمام کرنا یہ خود ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کا یہ تقاضا نہیں کہ صرف احتفال اور جشن منایا جائے، بلکہ ہوا یحمل کثیرا من الدروس، یہ دن ہمارے لیے اپنے اندر بہت سے پیغامات رکھتا ہے، بہت سے میسیجز رکھتا ہے، ان کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنا یہ لازم ہے۔ اور ہمارے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت مہدات، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہیں جو اللہ نے اس جہان کو بطور تحفہ وہ رحمت عطا فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔
اب عالمین بے شمار ہیں، ان میں عالم انسان بھی ہے، عالم جنات بھی ہے، عالم حیوانات بھی ہے، عالم ملائکہ بھی ہے، عالم الاجسام بھی ہے، عالم الارواح بھی ہے۔ تو جتنے بھی عالم ہیں ان سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر کا خوبصورت قول ہے، اس نے کہا منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ یعنی حضور کی رحمت ایسی ہے جو بلا امتیاز و بلا تفریق سارے جہان کو نواز رہی، حتیٰ کہ خود حضرت جبرائیل امین جو امین الوحی، جن کو وحی کے سلسلے میں امین بنایا گیا، اور حضرت جبرائیل امین جن کو یہ شرف بخشا گیا کہ وہ تمام انبیاء کے پاس وحی لے کے آئے، ان سے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا حل اصابک شیء من ہذہ الرحمہ، کہ اے جبرائیل میں جو سارے جہانوں کی رحمت ہوں، کیا اس رحمت میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ تمہیں بھی اس رحمت سے کوئی فیض ملا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی نعم کنت اخشى العاقبہ، کہ یا رسول اللہ ہاں مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، مجھے اپنے انجام کا خوف ہوتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، میرے ساتھ میرے رب کیا سلوک فرمائے گا۔ فَأَمِنْتُ بِثَنَاءِ اللَّهِ عَلَيَّ فِي قُرْآنِهِ، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور اس قرآن میں میری تعریف بھی کر دی اور میرے لیے خیر کے جملے شامل کر دیے، اور وہ کون سے جملے ہیں؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، فرمایا کہ یہ وہ جبرائیل ہے کہ جو قوت والا ہے اور عرش کے پاس جس کا ڈیرا ہے، مکین، اور اس کو وہاں پہ تمکنت بخشی گئی ہے، مطاع ثم امین، اور وہ مطاع ہے یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ امین ہے، وہ خیانت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو آپ کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے بارے میں یہ جملے کہے، اب مجھے اپنی عاقبت کا کوئی خوف نہیں رہا، تو یا رسول اللہ آپ کی رحمت سے مجھ جبرائیل کو بھی حصہ نصیب ہوا ہے۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کل خیر وصل ویصل الینا السبب فیہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کائنات کی ہر خیر، ہر بھلائی، ہر خوبی جو کسی تک پہنچی ہے یا کسی تک پہنچے گی، تو فرمایا اس کا وسیلہ اور سبب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے ایک دن صحابہ کرام کے درمیان خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم، فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم طرح طرح کے کام کرتے ہو، ویحدث لکم، اور پھر تمہارے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امور سر انجام دیے جاتے ہیں، کچھ احکامات آتے ہیں، تحدثون ویحدث لکم، تو یہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ وہی تم تک پہنچتی ہے میرے ذریعے، اور تمہیں آسمانی ہدایت سے حصہ ملتا ہے اور تم اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہو۔ پھر فرمایا وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، اور میرا اس جہان سے پردہ کر جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہمارے لیے بہتر ہے؟ آپ تو جب پردہ فرما جائیں گے ہمیں آپ کی زیارت نہیں ہوگی، ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، دکھ میں مبتلا ہوں گے، تو پھر یہ فراق ہمارے لیے جدائی کیسے بہتر ہو گئی؟ فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ وَإِنْ وَجَدْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، فرمایا میرا وصال اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ ہر جمعے کو تمہارے عمل میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میں ہر ایک کے اعمال پہ مطلع ہوتا ہوں، اور جو خیر مجھے نظر آتی ہے میں اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرتا ہوں۔ وَإِنْ وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، استغفرت لکم، فرمایا اگر مجھے کوئی اور عمل تمہارا نظر آئے جو اچھا نہ ہو تو میں اپنے مزار میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا اور تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، اس لیے میرا پردہ فرما جانا بھی میری امت کے لیے خیر ہے اور میری ظاہری زندگی بھی میری امت کے لیے خیر ہے۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات والا صفات ہے
جو اپنی امت پہ بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے۔ شمائل ترمذی میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرأف علی امتہ، اور یہ شمائل ترمذی وہ کتاب ہے، بالخصوص طلباء کے لیے میں عرض کروں گا کہ ہو سکے تو اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، سبکن پڑھنا چاہیے۔ اس میں حضرت سیدنا امام ترمذی نے 435 احادیث وہ جمع کی ہیں جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل پہ مشتمل ہیں۔ حضور اپنے گھر میں کیسے تھے، گھر سے باہر حضور کا معمول کیا تھا، آپ کا لباس مبارک کیسا تھا، حلیہ مبارک کیسا تھا، گفتگو کیسے فرماتے تھے، کون سے پیالے میں پانی پیا کرتے تھے، سرما لگاتے تھے تو اس کا وصف کیا تھا، اور آپ کے نالین مبارک کیسے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت امام ترمذی کے استاد محترم حضرت امام اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأن النبی موجود فی بیتہ، فرمایا میں اس کتاب کے بارے میں یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ جس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے وہ یہ سمجھے کہ خود رسول اللہ کا جلوہ اس کے گھر میں موجود ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل کا مجموعہ ہے۔ ہم جب الحمدللہ مصر میں پڑھتے تھے وہاں ہمارا یہ معمول تھا، اور آج بھی طلباء یہ کرتے ہیں کہ جب لیلۃ المیلاد آتی ہے، شب میلاد، تو اس رات کو مکمل شمائل ترمذی کا ختم جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور ان مکمل احادیث کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ پھر علماء اس کی سند متصل کے ساتھ اجازت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل جو ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرأف علی امتہ، آپ اپنی امت پہ بڑے شفیق تھے، یخاف علی امتہ، اور اپنی امت کے معاملے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرتے اور خیر مانگا کرتے۔ وکان حریصا رحیما رفیقا بامتہ، اپنی امت پہ رحم فرماتے، شفقت فرماتے، نرمی کا معاملہ فرماتے۔ حتیٰ کہ پھر بعض علماء نے لکھا کہ کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا اللہ یہ قوم میری بات نہیں سن رہی، ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا جائے، اور خود کفار و مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ اے اللہ اگر تو یہ کلام حق ہے تیری جانب سے، وہ شک کرتے تھے، شبہ کرتے تھے، تو انہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا اگر یہ حق ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، اگر یہ حق ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن یہ ان کی بدبختی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر ہمارے اوپر نعوذ باللہ کہنے لگے آسمان سے پتھر برسا دیے جائیں، عذاب آ جائے۔ تو خود ان نادانوں نے عذاب مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں وہ موجود تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دعا کا ان کو کیا جواب دیا وہ تو بعد میں آپ سنیں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے بارے میں فرمایا لب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ان کافروں میں سے کسی کا گھر اس روئے زمین پہ نہ چھوڑ، انہیں ملیہ میٹ کر دے، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دے۔ اسی طرح ایک اور نبی نے دعا مانگی رب نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، انہوں نے بھی عذاب کی دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، کہ اے نبیو تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا، تم نے جو مانگا ان کے اس دعا کرنے کی وجہ سے وہ قومیں ملیہ میٹ کر دی گئیں اور ان کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ لیکن جب باری آئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کفار و مشرکین مانگتے رہے کہ عذاب آئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ والی آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا اے حبیب یہ مانگتے رہیں لیکن سراپا رحمت بن کے آپ تشریف لا چکے ہیں،
اب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائے گا، یہ عذاب سے محفوظ رہیں گے، ان کے اوپر رحمت اور کرم کے بادل برستے رہیں گے۔ اسی لیے حضور پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا نزل اللہ علیکم امانین اکرامن لی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 2 امانیں نازل فرمائی ہیں میری عزت افزائی کرتے ہوئے، میرے اوپر مہربانی فرماتے ہوئے۔ پہلی امان یہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک میں موجود ہوں عذاب تمہارے اوپر میری امت پہ نہیں آئے گا۔ اور حضور کل بھی موجود تھے، بولیں حضور آج بھی موجود ہیں، وہ جلوہ گر ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی جلوہ گری، آپ کی سیرت، آپ کی حدیث، آپ کے شمائل و خصائل اور آپ کی رسالت و نبوت آج بھی امت میں موجود ہے۔ اور حضور نے فرمایا دوسری امان میری امت کو یہ عطا کی گئی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ استغفار کی نعمت تمہیں بخشی گئی۔ اور اللہ نے فرمایا جب تک تم استغفار کرتے رہو گے تمہارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے اس خطبے سے اس تحفے کو اپنے دل میں بٹھا کے لے جائیں، یہ حضور کا فرمان ہے من لازم الاستغفار، میرے جس امتی نے استغفار کو لازم پکڑا، استغفر اللہ، اور استغفار کا ورد میرا جو امتی کرتا رہا، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم اور ڈپریشن میں اسے کشادگی عطا فرمائے گا، ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا اسے راستہ عطا فرمائے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اسے غیب سے رزق ملتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 امان ہمیں عطا فرمائیں، اور الحمدللہ یہ دونوں امانیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پیارے آقا کا سیرت و کردار بھی ہمارے پاس ہے، استغفار کی دولت بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت پہ عمل کرتے رہیں۔ آخری بات جو میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ تو حضرت جبرائیل امین آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا الرفع یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ ورفعنا کے رفع سے کیا مراد ہے؟ تو قال جبرائیل، حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا رفع اللہ ذکرک، کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا ہے بِأَنَّهُ لا خطیب یخطب ولا مؤذن یؤذن ولا متشہد یتشہد، کہ اے میرے حبیب اللہ فرماتا ہے کوئی خطیب خطبہ دے گا، کوئی مؤذن اذان دے گا، کوئی شہادت کا کلمہ پڑھنے والا کلمہ شہادت پڑھے گا، تو جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ اسے کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ کی نام کے ساتھ آپ کے نام کو بلند کرنا پڑے گا۔ لا یتم ایمان العبد الا اذا نطق الشہادتین، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شہادتین نہ بولے، اور شہادتین میں سے ایک گواہی اللہ کی توحید کی ہے اور دوسری گواہی ہمارے نبی کی رسالت کی ہے۔ تو یہ ورفعنا لک ذکرک کا مفہوم ہے کہ قرانا اسمک باسمہ، کہ اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ اور حضرت سیدنا حسان ابن ثابت نے یہ شعر لکھا وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَكَ بِاسْمِهِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے کہ 5 وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے تو پورے روئے زمین پہ جہاں اللہ کی توحید بلند ہوتی ہے وہاں ہمارے نبی کی رسالت بھی سر بلند ہوتی۔ تو یہ شان ہمارے نبی کو بخشی گئی۔ حضرات محترم، میلاد پاک کے دن ہیں، کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود پاک پڑھیں، اور جیسا کہ ہم گزشتہ جمعوں میں اعلان کرتے رہے
وہ یوم سعید آن پہنچا کہ الحمدللہ پیر کے دن، یہ جو پیر آ رہا ہے بعد از نماز عشاء، شب میلاد، یہاں دربار عالیہ امیر السالکین پہ آقا نامدار فخر موجودات سید السادات سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے منہ مبارک کا موقع جو ہے وہ زیارت کا دیا جائے گا، اور مرد حضرات زیارت کریں گے، یہ سعادت حاصل کریں گے درود و سلام پڑھتے ہوئے، سرکار کی ثناخوانی سنتے ہوئے، اور اشک بار آنکھوں سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کریں گے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 10:30 پونے 11 کے قریب خواتین کے لیے زیارت منہ مبارک کا موقع میسر آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 2:30 بجے صبح سحری کی محفل جشن صبح بہاراں اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تمام احباب بر وقت اس میں تشریف لائیں۔ اس میں غازی اسلام کیمپس جو ہے اس کا افتتاح بھی حضور غریب نواز فرمائیں گے، اور فجر کی نماز تک وہ محفل جاری رہے گی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ پھر 9 بجے انشاءاللہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا عظیم الشان جلوس جو ہے وہ نکلے گا، اور جس جلوس کی صدارت پہلے خود حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے، اور اب حضور غریب نواز دیوان کریم اس کی صدارت فرماتے ہیں۔ پھر یہ جلوس شہر کے مرکزی جلوس کے ساتھ شامل ہوگا، اور گنج منڈی کے مین جو میدان ہے وہاں پہ مرکزی تقریب منعقد ہوگی۔ تمام احباب پورے جلوس میں شرکت کریں، آخر تک موجود رہیں، اور دعائے خیر تک اس جلوس کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔